أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا بار مرکوع ہے۔ ساتواں پارہ جو ہے اس کا یہ 18 رکوع ہے۔ سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 98 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے جو مظاہر تھے، نشانیاں، یعنی انسان کو اپنے رب کی معرفت کے لیے جو نشانیاں دی کہ اطراف میں آپ دیکھیں، آسمانوں پہ دیکھے تو سورج چاند اور ان کے مقاصد، پھر رات سے صبح کا نکلنا، پھر اس کے بعد ستارے اور ان ستاروں کا ایک مقصد، وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تاکہ انسان کو اپنے رب کی پہچان حاصل ہو کہ اللہ نے کیا کچھ انسان کے لیے بنا دیا۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اس نے پیدا کیا ہے تم کو ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی اما حوا، پھر اس سے سارا انسانیت کا سلسلہ شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان اول ہیں وہ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ مایا فمستقر و مستودع، فمستقر پس ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے، ومستودع اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے۔ اب ٹھہرنے کی جگہ کون سی ہے اور سونپے جانے کی کون سی ہے؟ مفسرین نے اس حوالے سے دو بنیادی باتیں ذکر کی ہیں۔ بعض نے کہا کہ مستقر، اس سے مراد ٹھہرنے کی جگہ سے مراد انسان کی پشت ہے، مرد کی پشت ہے، کہ جس کے اندر انسان کا وہ نظام، وہ پانی ٹھہرتا ہے جس سے آگے دوسرے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اور مستودع وہ ماں کا رحم، جس کے اندر انسان جو ہے سونپا جاتا ہے اور ایک عرصہ گزارنے کے بعد دنیا میں آتا ہے۔ بعد نے اس کے بالکل الٹ معنی بھی کیا کہ مستقرن کا معنی رحم اور مستودع کا معنی پشت۔ دوسرا معنی بعد نے یہ کیا ہے فمستقرن، کہ یہ دنیا اس کا سے یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، دنیا کے اندر آدمی آتا ہے کچھ ایسا ٹھہرتا ہے۔ فمستودع تو پاس یہ سپرد کر دیا جاتا، پھر یہ قبر کے سپرد کر دیا جاتا۔ اس لیے اہل علم نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ آدمی عالم ارواح سے روح آئی، رحم مادر میں اس کو جو ہے وہ رکھا گیا تاکہ آہستہ آہستہ یہ دنیا کے اندر رہنے کے قابل ہو سکے، دنیا کے اندر جو ہے وہ جینا سیکھ لے۔ پھر انسان مرتا ہے تو یہ قبر کے سپرد کر دیا جاتا ہے، پھر قبر کی خلوت اور جو ہے ماحول میں یہ جو ہے سونپ دیا جاتا ہے تاکہ وہاں رہتے رہتے آخرت کے ماحول کے قابل ہو جائے۔ مایا فمستقر تو پس ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہ مستودع اور سپرد کیے جانے کی جگہ ہے۔ یعنی یہ انسان دیکھے نا کہ اللہ نے کیسا نظام بنایا کہ آدمی جو ہے وہ ایک جان سے پھر آگے سلسلہ توالد و تناسل، کہ جس کے ذریعے آگے مخلوقات چلتی ہیں۔ یہ سارا کچھ کون بناتا ہے کہ ایک ہی ہے وہ خوراک جو آپ کھاتے ہو، اسی خوراک سے جو ہے وہ فضلہ بھی نکل جاتا ہے جو جسم کے حصہ ہے، وہ جسم کے کام آ جاتا ہے، وہ خون، پھر آگے اس کے اندر کچھ خون بن جاتا ہے، وہ غذا جزو بدن بنتی ہے، وہ خون بنتا ہے، پھر اس سے آگے خون سے آگے جا کر کے پھر وہ انسان کے وہ پانی کا سلسلہ بنتا ہے جس سے آگے یہ نسل چلتی ہے۔ تو یہ سارے پروسیس اور مراحل کون کرتا ہے؟ یعنی اصل میں یہ انسان کو دعوت ہے اللہ کی پہچان معرفت کی، کہ آپ یہاں بھی غور کرو گے تو یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ وَلَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، تحقیق ہم نے کھول کے بیان کر دی ہیں نشانیاں، لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھنے والے ہیں۔
اب یہاں پر دیکھیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، تو ان کے اندر تھا گٹھلی سے جب وہ دانے اور گٹھلی سے زندہ اور مردہ چیزیں نکالنا، مردوں سے زندہ، زندے سے مردہ، پھر صبح کا نکالنا، پھر سورج چاند، یہ آفاقی دلائل، یعنی جو انسان کے اطراف میں اللہ کی قدرت کے دلائل پائے جاتے ہیں، جو ہر بندے کو بدیہی نظر آتے ہیں، تھوڑا سا غور کر سمجھ، سورج کون لاتا ہے، کون لے کے جاتا ہے، چاند کون لاتا ہے، کون لے کے جاتا ہے، اس کا مقصد کیا۔ دوسرے دلائل ہیں انفسی، جو انسان کی ذات کے اندر ہیں، کہ جس کو انسان اگر میڈیکلی لائن میں جا کے دیکھے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ انسان کے ایک ایک جز کے لیے باقاعدہ اسپیشل ایک ڈاکٹر ہے۔ دیکھو نا، آئی اسپیشلسٹ، آنکھوں کے لیے ساری زندگی اس کی پریکٹس اسی کام پہ، ٹھیک ہے جی۔ دماغ کے لیے الگ، برین کا یہ، مسلز کا الگ، سینے کا، چسٹ کا، ہارٹ کا الگ، میدے کے لیے الگ، انسان کے جو ہے وہ بون کا جو جتنا معاملہ ہے ہڈیوں کا، ٹھیک ہے جی، اس کے لیے الگ۔ یعنی اللہ نے ایسا شاندار نظام ہے کہ ایک ایک معاملے کے اندر تفسیر ہے کہ وہ معاملہ کتنا لمبا ہے، لیکن وہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ کی نشانیاں۔ اس لیے جب اللہ نے باہر کے دلائل بیان کیا تو میں ایسے لوگوں کے نشانیاں بیان کی جانتے ہیں، لیکن جب باری آئی انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں تو فرمایا یہ نشانیاں ہم نے کھول کے بیان کی ایسے لوگ جو سمجھنے والے ہیں، کیونکہ یہ ہر ایک ادھر سمجھ آنے والی چیزیں نہیں ہوتی۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ذات ہے کہ اس نے اتارا آسمان سے ایک پانی۔ اب دیکھو بارش ایک ہی ہوتی ہے، پانی ایک طرح کا جو آسمان سے آتا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، فَأَخْرَجْنَا، پس ہم نے نکال لی اس کے ذریعے، نبات کل شیء، ہر قسم کی انگوریاں، ہر چیز کی انگوریاں ہم نے پیدا کر دی۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، ہم نکالتے ہیں اسی سے سبز جو ہے کھیتی، خاضرن سبز کھیتی، کہ دیکھو ایک وہ پانی زمین میں جاتا ہے، وہ دانہ پھاڑتا ہے، وہ گٹھلی کو پھاڑتا ہے، پھر اس گٹھلی سے ایک بریک سا دھاگا، ننھی سی کومپل، پھر بریک سا سوا سا وہ زمین سے باہر نکلتا ہے، وہ سبز کومپل نکلتی ہے جس سے آگے وہ درخت، وہ پودا، وہ سٹا، وہ جو چیز بنی ساری آگے اس سے بنی ہے۔ مایا فاخرجنا منہ خضرا، ہم نکالتے ہیں اس سے سبز کھیتی، نخرج منہ حبا متراکبا، اور پھر ہم نکالتے ہیں اسی سے، وہ ایک جو کومپل نکلی نا، اب وہ ننھی سی کومپل ہے، کتنی نرم و نازک ہوتی ہے، پہلے دانا، پھر وہ زمین پھاڑ کے کومپل باہر نکلی، پھر ننھی نازک سی ہے، پھر بنتے 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 پورا سٹا، اور اس کے اوپر پھر خوشے پھل لگے، اور وہ دانے طے بتا ہے۔ ایک کرنے کا سٹا ہی لے لو کہ ایک بالی کو کتنے سٹے لگے ہوتے ہیں، اور ہر سٹے میں وہ دانے کے ساتھ دانا پھنسا ہوا ہوتا ہے، کہ ایک ہی بالی کے اندر کتنے کتنے سٹے ہیں اور کتنے کتنے اس کو دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک ہی وہ کومپل تھی، وہ درخت بنا، اب اس درخت کی حالت دیکھو کہ وہ اگر کھجور کی بیل ہے تو اس پہ لگے گچھے چیک کرو کتنے بڑے بڑے، اگر وہ کھجور کا درخت ہے تو اس پہ لٹکنے والے خوشے چیک کرو کتنے بڑے بڑے۔ ایک ہی پانی ہے اور ہم نکالتے ہیں پھر اس سے سبز کومپل کھیتیاں، نخرج منہ حبا متراکبا، اور ہم نکالتے ہیں اس سے دانے متراکبا طے بتہ، پھر وہی اسے جو کھیتی ہوتی ہے، وہ دانا جو ایک بویا تھا اس سے وہ سٹا جو بنا، اس پہ دانوں کے گروپ باقاعدہ پورا جا بھرے پڑے ہوتے ہیں بالیاں اس کی دانوں کے ساتھ۔ وہ کون ہے یہ سارے کام جو کرتا ہے؟ وَمِنَ النَّخْلِ، اور مایا کھجور سے، مِن طَلْعِهَا، اس کے خوشے سے، وہ جو گابا اس کا ہوتا ہے جس کے اندر سے کھجور نکلتی جا رہی، وہ خوشہ، کِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اس سے نکلتے ہیں خوشے، وہ اندر سے پھر جو کھجوروں کے پورے یا وہ لڑکے گچھے نکلتے ہیں، دانیتن، اور پھر وہ بھی قریب ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں باقاعدہ۔ مایا ومن النخل، اور کھجور جو ہے، من طلعها، اس کے خوشے سے، اس کے گابے سے، کینوانن، جو ہے مایا خوشے ہوتے ہیں، دانیتن قریب، وجنات من اعناب، اور باغات ہیں انگوروں کے،
ایک بیل ہوندی ہے ننی جی لاؤندے ہو تے پھر وہ بڑھتی ہے، جدوں مرضی لیندے جاؤ جنی مرضی کما لو، تے جدوں اس بول پھل لگدا ہے تے وہ ویکھਣ والا ہوندا ہے کہ بیل نال بہتا وزن پھلدا ہوندا ہے، اور باقاعدہ لمبے لمبے گچھے لٹکے ہوتے ہیں کھجوروں کے بیل کے ساتھ، ننی بیلوں کے ساتھ۔ فرمایا وجنات اور باغات من اعناب، کھجور انگوروں کے، والزیتون اور زیتون کے باغات، ورمان اور اناروں کے باغات، ایک پودا ہے اور اس میں کتنے کتنے انار اس میں لٹک رہے ہوتے ہیں۔ مایا پھر متشابہ مشتبہن وغیر متشابہ، پھر وہ ایک ہی خوشہ ہے، ایک ہی طرح کے خوشے ہیں، ایک ہی درخت ہے اور اس کے طرح اب پھل کیا ہوں مایا متشابہ ہیں، پھر وہ پھل ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں، اور مشتبہ وہ پھل ملتے جلتے بھی ہیں، وغیر متشابہ اور ایسے بھی جب ملتے جلتے۔ اب دیکھو ایک ہی آپ آم کو لے لیں، درخت ہے نا، کتنی قسم کا ہوتا ہے، ایک ہی درخت ہوتا ہے، پھل ہیں، قسم ہے کہنے وہ ایک آم ہے، لیکن ہر رنگ لنگڑا ویل لو، دسہری ویل لو، سہارنی ویل لو، ٹھیک ہے جی، جتنے بھی قسمیں ہیں، رنگ بھی مختلف، اس کی شکل و صورت بھی مختلف، ذائقہ بھی سب کا الگ الگ۔ کھجوریں گن کے ویل لو، کھجوروں کی قسمیں گر کے چیک کر لو کہ ایک کھجور جو آپ کھاتے ہیں کتنی قسم کی کھجوریں ہیں، وہ درخت یہ کہنے کو وہ کھجور ہے، لیکن ملتی جلتی بھی ہے نہیں ملتی۔ آپ اجوا لیتے ہیں، دیکھو وہ گول سی، وہ کالے رنگ کی الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ سکری وہ موٹی کھجور وہ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح بغیر گٹھلی کے گٹھلی والی کتنی قسمیں ہیں کھجوروں کی، مایا مشتبہن، وہ پھل جو ہوتے ہیں وہ ملتے جلتے بھی شکل وغیر متشابہ اور ملتے نہیں بھی ہوتے، یعنی بات شکل میں ملتے ہوتے، ذائقہ اللہ سب کا مختلف۔ اب عام ہے دیکھنے کو جیسے لگتے ہیں، لیکن ذائقے سیب بھی چیک کر لو، کہنے کو سیب ہی ہے نا، گاچا ہوتا بھی سیب ہے، تو دیگر جو ہے باقی وہ تو وہ بھی سیب ہی ہیں، گولڈن ہو تب بھی سیب ہے، کالا کلو ہو تو تب بھی سیب ہے، اور دیگر بھی اقسام ہیں، انار چیک کر لو تب بھی اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی، ہمارے سرخ ہے، سفید ہے، بغیر بیج کے ہے، بیج والے ہیں تو مشتبہ ہیں، ملتے جلتے بھی ہیں، بغیر متشابہ اور ایسے بھی جو ملتے جلتے نہیں ہیں، بعض کا ذائقہ ملتا جلتا، بعض کا ذائقہ بھی آپس میں نہیں ملتا، شکل بھی آپس میں۔ انظروا الی اسمرہ، مایا پہلے تو یہ دیکھو نا کہ ایک پانی سے کومپل سے یہ درخت پودے، پھر پودوں کے اوپر جو ہے پھلوں کا اتنا بھر دینا کون ہے سارا، اچھا پھر بھرنے کے بعد وہ سجے ہوئے پھل کے بعد اب اس کا ذرا دوبارہ جائزہ لو۔ پہلے تو تم نے اس کو دیکھا اس اعتبار سے کہ زمین سے یہ دانا، یہ گڈلی پھٹی، ننی سی کومپل، سبز کومپل نکلی، پھر آگے سٹا بالی درخت وہ بنا اور وہ پھل سے بھر گیا۔ اب دوسرا انداز دیکھو، اب اس کے پھل کو دیکھو، پھل کیسے بنتا ہے، مایا انظروا تم دیکھو، الی ثمرہ، اس کے پھل کی طرف، اذا اسمرا، جب وہ پھل لاتا ہے، کبھی امب دا دیکھو پھل، پہلا پھول لگتے ہیں، پھر وہ پھول چھوٹے چھوٹے آموں میں ہلکے نکے چھوٹے چھوٹے، پھر بنتے 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 بڑا بڑا بڑا، پھر وہ آم بن جاتے ہیں، پھر اس سے بھی آگے پھر کچھ ہے جو کچے اتار لیتے ہیں، کچھ وہ ہے پھر آگے جو پکتے رنگ پکڑتے ہیں، سمجھیے۔ پھر اسی طرح آپ دیگر پھلوں کو چیک کریں کہ اس کے بھی دو انداز، ایک کچے کا انداز ہوتا ہے، پکے کچا کھاؤ گے تو کچے کی شکل بھی اور ہوتی ہے، ذائقہ بھی، پک جائے تو شکل بھی اور ذائقہ بھی، اور کچے کا انداز کیسا اور پکے کا انداز کیسا، اب یہ کچے اور پکے میں تبدیلی، ذائقے میں تبدیلی، رنگ میں، کون ہے یہ سارا کو بناتا ہے اس کو؟ میں انظروا الی ثمرہ، اس کا پھل دیکھو ذرا درختوں، جب وہ درخت پھل جو پھل لیتے ہیں، یعنی جب پھل اس کو لگنا شروع ہوتا تب دیکھو وہ کیسا ہوتا ہے۔ کھجور نا، جیسے وہ ہوتی ہے نا نم کا پھل ہوتا ہے نا، یا تریک ہوتی جی سارے کہتے وہ ٹکونی جی ہوتی ہے، وہ چھوٹا سا پھل، جو امب لا کھجور لا دی اینی کی ٹکونی ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے پوری کھجور، پھر کھجوروں میں آگے مختلف، مایا اس جب وہ درخت پھل لاتا ہے تب اس کی حال دیکھو کیسی ہوتی ہے، پھر وہ بنتے بنتے پورا پھل بنتا ہے، پھر اس کو دیکھو کیسا، پھر دونوں کا ذائقہ چیک کرو۔ مایا ایک تو پھل دیکھو جب وہ پھل لاتا ہے درخت کہ تب کنڈیشن کیا ہوتی ہے، کیسا ہوتا ہے،
وَيَنْعِهِ، اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو، جب وہ تیار ہوتا، تیار کیسے ہوتا ہے، اس کی رنگ دیکھو، اس کا ذائقہ دیکھو. اب اس کی دو حالتیں ہیں نا، کچے کی اور پکے کی. چھوٹا بچہ پیدا ہونے سے لے کے جب پکنے قریب آنا، پھر پکنے کے مراحل. مایا اذا اصبر وینعه، اور اس پھل کے پکنے کو دیکھو. مایا ان فی ذالک ان فی ذالکم لآیہ، اس میں بڑی نشانی ہے. یہ سارا کون کرتا ہے؟ دیکھو نا، ہے کیا؟ هو الذی انزل من السماء ماء، ایک پانی اللہ نے آسمان سے اتارا، اور کیا کچھ رب نے تمہارے پیدا کر دیا. یہ سارا کچھ بنانے کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ. مایا اس میں بڑی نشانیاں تمہارے لیے، نشانیاں بڑی لقوم یؤمنون، ایسے لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں، ایمان لانے، لیکن لوگوں کا زیادتی بھی انتہا کو، اور جو رب سارا کچھ کرتا ہے. اور دیکھو تمہارے لیے کیا کچھ رب نے بنایا، کیسی کیسی نعمتیں دی، اور کن کن مراحل سے رب نے گزار کے تمہیں لیے جو ہے یہ اتنی عمدہ خوراک بنا کے دی، تمہارے ذائقے لذتوں کے سامان پیدا کیے. یار پھر اس کو چھوڑ کے اس کے بندوں کو اس کا حصہ بناتے، زیادتی نہیں کہ پھر اس کے ساتھ اس کے بندوں کو شریک بنا دیتے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور لوگوں نے بھی ظلم کی انتہا کر دی، اور انہیں بنا دیے اللہ کے لیے جنوں میں شریک، جنوں کو رب کا شریک بنا دیا. یہ مشرکین مکہ میں ایسا گروہ بھی تھے نا، تو جنوں کی پوجا کرتے، جب بھی کبھی جانا جنوں کو پریشانی، جنوں کو پکارنا، جنوں کو آواز دینا. اور بلکہ سفر میں بھی جانا تو کسی جگہ پڑاؤ کرنا نا، تو وہاں پہ اونچی جگہ پہ چڑھ کہتا یا انی اُسْتُ بِسَیِّدِ ھَٰذَا الْوَادِی، میں اس وادی کے سردار کی پناہ مانگ. تو شیاطین جو بڑا خوش ہوتے کہ بڑی بات ہے ہمارے. اسی اللہ سے جن میں کہا نا کہ جو ہے جو وہ انہم کانوا یعوذون من الرجال، انہم کانوا یعوذون من الرجال جن، تو میں وہ انسان تھے رجال جن یعوذون، کہ وہ انسان تھے وہ جنوں سے پناہ مانگتے تھے. فزادوہم رہقا، تو وہ جنات اور ڈراتے تاکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے. میں ان جنوں کو رب کا شریک بنا دوں. مایا وخلق جو ہے شرکاء الجن، شرکاء اللہ، اللہ کے بنا دیے شرکاء الجن، جنوں کو رب کا شریک بنا دیا. وخلقہم، حالانکہ اس نے تو ان کو پیدا کیا. اور جن بھی تو رب نے بنائے نے، رب دے پیدا کی تو رب دے شریک بنا چھڑے. یعنی وہی جو رب کی صفات نشانیاں، پھر رب کی جو وہ صفات، رب کے اختیار ان کو دے چھوڑے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور پھر اوپر سے بڑھ کے اور بھی زیادہ، اور انہوں نے جو ہے گھڑ دیے، جو ہے تراش لیے، انہوں نے گھڑ لیے اس اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں. اب بیٹے کیسے؟ یہودیوں نے کہا قاتل یہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام کی اللہ دا بیٹا. قالت النصارى مسیح ابن اللہ، سیان کے عیسیٰ اللہ کی بیٹا. خرقوا له بنین، انہوں نے جو ہے وہ تراش لیے اس اللہ کے لیے بیٹے، و بنات، اور بیٹیاں. جڑے جنہاں نے انہاں ظالموں نے فرشتیاں نو اللہ دی دھیاں بناتا. کہنے لگے وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، انہوں نے اللہ اور جنوں میں جو ہے رشتہ داری بنا دی. کہ اللہ نے جنوں میں شادی کی تو رب کے ہاں یہ بیٹیاں پیدا ہوئی. اسی لیے اللہ نے کہا اصطفی البنات ولکم البنون. اور ظالموں، وہ اتنا تو سوچو کہ تم تو بیٹی کا نام سننا گوارا نہیں کرتے. تمہیں بکانا کسی گھر بیٹی پیدا ہوئی تو منہ کڑا ہو جاتا ہے. ایسا مرنا ہوا ہوتا کہ دسنا گوارا نہیں کرتا. تو جو ہے فلتا ایسے بھی ہوتے جو زندہ دفن کر دیتے تھے. لوگ سانوں کہیں گے گھر تھی جمی ہے، کل ساڑھے گھر کوئی جوائی بن کے آئے گا، کل سارا سر نیوا ہوئے گا. لوگ اس کو اپنے آر سمجھتے تھے. میں اصطفی البنات علی البنین، اللہ نے اپنے لیے تو بیٹے چھوڑ کے بیٹوں کے بیٹیوں کا انتخاب کیا. اللہ نے کہا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اور من سے بنایا؟ مایا اشاہد خلقہ ہو، اللہ نے کہا میرے نبی نے پوچھو کیا جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا یہاں موجود تھے جو یہ کہہ رہے کو بیٹیاں کا پتہ لگا اللہ نے من سے بنائی ہے؟ اشاہد خلقہ ہو ستو کتاب و شہادت ہم، تاکہ انہوں نے گواہی نوٹ کر رہی ہے نا. پھر کیا مطلب پوچھیں گے ہاں بھائی کس بنیاد ہے کہنے سو کہ پھر رب دیتی ہیں کی دلیل جے جو اللہ نے دلیل منگنی ہوئی دی ہونی. لیکن بس ظلم کیا ہے، رب کے بیٹے بھی اور رب کی فرشتہ نے کیا کر دیا بیٹیاں. حالانکہ نہ رب کی بیٹی نہ رب کی. میں قل هو اللہ احد
وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ سارے اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، اس رب کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ولم یولد، اس کا ماں باپ بھی کوئی نہیں، کسی پیدا بھی نہیں ہوا، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اور ظالمن رب کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دی، کسی پتر بناتے کسی تیاں بنا دیا، مایا بغیر علم، دلیل کوئی نہیں۔ اٹکل بچو پیو دادیاں گلاں شریک کے دیا لوگوں سنو سنائیاں، دلیل پوچھ لو، بغیر علم، کوئی دلیل نہیں، جہالت کی بنیاد، کوئی دلیل نہیں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، اور اس کو اولاد کی ضرورت نہیں، نہ وہ بیٹوں کا محتاج نہ وہ بیٹیوں کا۔ اور یہ تو انسان کی کمزوری ہے کہ انسان کو اپنی دنیا کے اندر اپنے نام کے لیے، اپنے سہارے کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے نسل کے لیے اسے ضرورت ہے بیٹوں کی، اسے ضرورت ہے بیٹیوں کی، انسان کی مجبوری ہے۔ سبحان، وہ اللہ مجبور، وہ پاک، نہ اس کو بیٹے چاہیے نہ اس کو بیٹیوں کی ضرورت، وہ پاک ہے۔ وتعالی، اور وہ بلند ہے، وہ ایسی چیز رب کی شان ہی نہیں ہے۔ وتعالی، اور وہ بلند ہے، اما، ان چیزوں سے، یصفون، جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ جو رب کے بارے میں ایسے بجائے بکتے ہیں، رب کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، اللہ کی ذات سے بہت بلند ہے، جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ایک بار پھر ترجمہ دعا، ما وهو الذي انشأكم من نفس واحدہ، وہی ذات ہے جس اللہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، وہ مستقر پر ٹھہرنے کی جگہ بنائی، وہ مستعود اور سونپے جانے کی جگہ۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق کھول کے بیان کر دیا ہم نے نشانیاں، لقوم یفقہون، ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھنے والے ہیں۔ وهو الذی، اور وہی ذات ہے، انزل من السماء ماء، اتارا آسمان سے پانی، فاخرجنا به نبات کل شیء، نکالی اس کے ذریعے ہر چیز کی انگوریاں، فاخرجنا منه خضرا، اور نکالی اس سے جو ہے وہ سبز جو ہے وہ کھیتیاں، مایا نخرج منه حبا متراکبا، یہ کھیتیاں بھی ساری سبز نے، اور نکالتے ہیں ہم اس سے، نخرج، ہم نکالتے ہیں اسے حبا متراکبا، دانے طے بطے، مایا ومن النخل، اور کھجوریں، من طلعها، اس کے گابے سے، کنوان، خوشے گچھے، دانیت قریب، وجنات من عناب، والزیتون والرمان، اور جو ہے باغات انگوروں کے اور کھجور اور زیتون کے اور اناروں کے، مشتبہاً، ملتے جلتے بھی، وغیر متشابہین، اور ایسے بغاوے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ انظروا، تم دیکھو، الی ثمر، اس کے پھل کو، اذا اثمر، جب وہ پھل لاتا ہے، وینعی، اور اس کے پھل کے پکنے کو دیکھو، ان فی ذالکم، بے شک چیزوں کے اندر، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور انہوں نے بنا دی اللہ کے لیے جن، جیسے شرکاء الجن، اور اللہ بنا دی اللہ کے شریک جنات، جنوں کو رب کا شریک حصے دار بنا دیا۔ خلقہم، حالانکہ اس اللہ نے تو ان کو پیدا کیا، وہ تو رب کی مخلوق ہے، اور اپنے دیکھو نا، اپنا غلام، اپنا نوکر، ان بندے اپنے کدی برابر شریک حصہ بناؤں، رب دے مخلوق، رب دے حصہ بنا دیا۔ مایا وخرقوا له بنین وبناتا، اور انہوں نے جو ہے وہ جو ہے تراش لیے، گھڑ لیے اس اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، بلا دلیل، بغیر علم کے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، اما، ان چیزوں سے، یصفون، جو وہ بیان کرتے ہیں۔ سوال بھی ہم دیکھ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔